خانقاہ عبدیہ آفیشل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حضرت اقدس مولانا محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر لیں، خانقاہ عبدیہ آفیشل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والفضة وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم قالوا بلی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ تعالی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ تو عام معنی ہے جو تمام مترجمین نے، جو قرآن پاک کا ترجمہ کرنے والے ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے۔ لیکن ایک معنی آج آپ کی خدمت میں اس کا پیش کرتا ہوں، جو آپ کی دعاؤں سے اللہ پاک نے ذہن میں القاء کیا۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے ہیں جو میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا، جو میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا۔ چنانچہ ایک روایت میں بھی ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن گیا اللہ اس کے بن گئے۔ اللہ کا بننا کیسے ممکن ہے؟ تفصیل تو بہت ہے، لیکن یہ جو ابتدائی باتیں ہوتی ہیں اگر ذہن نشین ہو جائیں تو آنا اور بیٹھنا اور وقت گزارنا یہ سارا کا سارا وہ اس کا حق ادا ہو جاتا ہے، اگر یہ چند باتیں ابتدائی جو ہوتی سمجھ میں آ جائیں۔ انسان کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا بنے اور پھر اس کے نتیجہ میں اللہ پاک بندے کے بن جائیں۔ فاذکرونی اذکرکم، پہل جو ہے وہ بندے کی طرف سے ہے، پہل اللہ پاک کی طرف سے نہیں ہوتی، پہل کس کی طرف سے ہے؟ بندے کی طرف سے۔ چنانچہ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ ان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، کوئی بندہ اگر اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ شرط ہے پہلے بندہ یاد کرے۔ ان تقرب الی شبرا، اگر بندہ ایک بالشت میری طرف آئے تو میں ایک ذراع اس کی طرف آتا ہوں، یعنی پہل بندے کی طرف سے ہے۔ بعض لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے، خوش فہمی سمجھ لیں کہ پہل اللہ پاک کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ پہل کس کو کرنی پڑتی ہے؟ بندے کو کرنی پڑتی ہے۔ پھر اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حوصلہ افزائی بندے کی فرماتے ہیں، ایسی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں کہ بندے کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک شکور ہیں۔ شکور کا معنی قدردان، شکور کا معنی قدردان۔ اگر اللہ پاک کی یہ صفت نہ ہوتی
تو پھر شاید ہماری بخشش کا کوئی سامان نہ بن پڑتا۔ اللہ شکور ہے، قدردان ہے، ایک سجدے کی بھی قدر کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے اللہ کہا، اس کو قبول کر لیا اور بخش دیا۔ ایک دفعہ زندگی میں لا الہ الا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کو ہم فراموش کر دیں اور ایک ہی دفعہ یاد کریں۔ اب اس کی پسند پر ہے بات، اسے پسند آ جائے، ایک ہی دفعہ کہا ہوا پسند آ جائے، بخشش فرما دیں، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ وہ بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بندہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا بنے اور اللہ اس کے جواب میں اللہ بندے کے بن جائیں، بندے کے ہو کر رہ جائیں، حق جو ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جو مشائخ کا بتلایا ہوا ذکر ہے نا، جو اللہ والے اپنے سالکین، اپنے مریدین، متعلقین کو بتلاتے ہیں، جو کہ بیک وقت دو حیثیت رکھتا ہے، ایک علاج بھی ہے ہم بیمار دلوں کا علاج بھی ہے، دوا بھی ہے، اور ہمارے لیے غذا، روحانی غذا بھی ہے۔ یعنی اللہ کے ذکر کے ویسے تو بے شمار فائدے ہیں، لیکن بیک وقت دو فائدے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز دنیا میں ایسی ہیں کھانے پینے کی چیزیں جو غذا بھی ہوتی ہیں اور دوا بھی ہوتی ہیں، دوا کا کام بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ علاج بالغذا ایک شعبہ ہے، طب کا ایک شعبہ، علاج بالغذا، غذا کے ذریعے سے علاج۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، یہ غذا ہے، روح کی غذا ہے۔ صوفیاء نے، مشائخ نے، اللہ والوں نے اس پر محنت کر کے مراقبات کے ذریعے اللہ سے مانگ کر اپنے سالکین، مریدین کے سامنے اس تجربے کے طور پر پیش کیا، چنانچہ بیمار دلوں کا یہ علاج اور دوا بھی بن گیا۔ اس لیے تو وہ عزیز یہ نعت میں، نظم میں، وہ حمد باری تعالیٰ جو پیش کر رہا تھا، اس میں ایک شعر یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے، ذکر رب کا کرنے سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ ہر ذکر کرنے والے کی، ہر بندے کی نیت کیا ہوگی؟ آئینے سے بھی پاک صاف ہوگی۔ آئینے میں اتنی شفافیت نہیں ہوتی، اتنا صاف نہیں ہوتا کہ جتنی نیت اللہ اللہ کرنے والوں کی صاف اور پاک ہو گئی۔ جب نیت ہی پاک صاف ہو گئی، سارا معاملہ ہی ٹھیک ہو گیا۔ سارا فطور ہی انسان کی نیت کا ہوتا ہے، بدنیتی کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اللہ والے ذکر بتلاتے ہیں، اسی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر انسان اس کو کرنے لگ جائے تو معمولی چیز نہیں، چند دنوں میں اس کو وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں جو زندگی میں اپنے طور پر عبادت کرنے سے سال میں بھی اس سے وہ فوائد نہیں ملتے، جو چند دن میں اللہ اللہ کرنے سے، لا الہ الا اللہ کی ضربوں سے، یہ جو بھی طریقہ مشائخ کا ہو، جن بزرگوں کا ہو، جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، جو اپنے طور پر عبادات سے، نوافل سے، تلاوت سے وہ قطعاً حاصل نہیں ہوتی کیفیات، جو چند دن کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے اور ذکر کی پابندی کرنے سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا اندر کا تعلق اللہ سے جڑ رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے، قوی ہو رہا ہے، قوی تر ہو رہا ہے، خود محسوس کرتا ہے۔ جیسے انسان اب بالغ ہو جائے تو خود محسوس ہوتا ہے کہ میں بالغ ہوں۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت، جب بندہ صاحب نسبت ہوتا ہے، اسے تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ فرمایا جب بالغ ہوئے تھے تو پتہ چل گیا تھا کہ میں بالغ ہو گیا ہوں۔ فرمایا ہاں، میں اسی طرح جو شخص صاحب نسبت ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ میرا تعلق اللہ کی ذات سے جڑ گیا، لیکن اسے یہ دعویٰ کرنے کی اجازت قطعاً نہیں ہوتی کہ میں ولایت کے فلاں مرتبے پہ پہنچ گیا ہوں۔ دعویٰ کرے گا ہلاک ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص، آپ کے خدام بیٹھے تھے، تو ایک شخص خدمت کرتے ہوئے ذرا بے تکلف ہو گیا، حضرت سے پوچھتا ہے کہ حضرت آپ کا
تصوف میں کیا مقام ہے، اپنا مقام بتلائیں، ولایت کے کون سے درجے پر آپ فائز ہیں۔ تو حضرت پہلے تو خاموش رہے، اس کا اصرار رہا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اپنا مقام بتلاؤں، اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ بن گیا ہوں۔ اپنا جو میں آپ کو مقام بتلاؤں گا کہ میرا یہ مقام ہے، اس کا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ میں کچھ بن گیا ہوں۔ اور جس شخص کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں کچھ بن گیا ہوں، وہ ہلاک ہو گیا۔ دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ دماغ میں، دل و دماغ میں یہ پکانے کی اور یہ خیال پختہ کرنے کی اجازت ہے کہ میں کچھ ہوں۔ چلو زبان سے نہ کہ دل میں سمجھتا رہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے تو احادیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دعا سکھلائی ہے کہ یہ دعا کیا کریں، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ۔ اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں گرا دو، مجھے اپنی نگاہوں میں گرا دو۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، مجھے میری آنکھوں کے، میری نگاہوں میں مجھے ہیج کر دو، نیست و نابود کر دو، میں اپنی نگاہوں میں گر جاؤں۔ وفی اعین الناس کبیرہ، اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے اٹھا دو، لوگوں کی نگاہوں میں مجھے عزت عطا فرما دو، کیونکہ یہ بھی تو کوئی اچھی بات نہیں کہ لوگ گری ہوئی نظروں سے دیکھیں۔ ہاں لوگوں کے ہاں میں معزز بن جاؤں، آپ کے ہاں معزز بن جاؤں، لیکن اپنی نگاہوں میں ذلیل بن جاؤں، میں ذلیل و خوار ہو جاؤں۔ اور حقیقت یہ ہے اسی طرح کا واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل حدیث مسلک کے عالم تھے، لیکن حضرت سے بیعت ہوئے، بڑے اللہ والے بنے، تو وہ پوچھتے ہیں غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تصوف کی حقیقت، کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت صاحب قلم تھے، ہر وقت تصانیف میں مصروف رہتے تھے، کتابیں لکھتے رہتے تھے، ہاتھ میں قلم تھا، قلم ایسے لیے ہوئے اشارہ فرمایا کہ یعنی اللہ والوں کے ہاں خانقاہ میں تو اپنے آپ کو مٹا دینا ہی ہے۔ تصوف کی حقیقت ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ذکر اللہ سے جو مشائخ کا بتلایا ہوا ذکر ہے، چنانچہ اسباق ایسے ہیں، یاد رکھیے اسباق ایسے بتلائے جاتے ہیں، کیونکہ ذکر کرنے سے بعض اوقات انسان کے اندر نفس پھولتا ہے، انسان کا دوسروں کا حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جیسے کوئی نمازی بن جائے بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، عالم بن جائے بے عالموں کو حقیر سمجھنے لگ جائے، بڑا اچھا باز کرنے والا بن گیا دوسروں کو پاگل سمجھنے لگ جائے۔ اللہ پاک نے کسی خوبی سے نواز دیا تو دوسروں کی حقارت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذکر اللہ میں لگنے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے اسباق ہمارے سلاسل میں ہیں، ایسے اسباق کروائے جاتے ہیں کہ تاکہ اگر نفس پھولنے لگے تو نفس ساتھ ساتھ مٹتا رہے، اور بعض اوقات اللہ کی طرف سے ایسا نظام ہوتا ہے کہ کیفیات سلب ہو جاتی ہے، بہت اچھی کیفیات عبادت میں ذکر میں آ رہی ہے، بہت رونا دھونا نصیب ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ شیطان حملہ بھی کر رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے اللہ پاک وہ کیفیات سلب کر لیتے ہیں، جسے قبض کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک کیفیات سلب کر لیتے ہیں، اب عبادت میں کوئی مزہ نہیں آ رہا، ذکر اللہ میں کوئی مزہ نہیں، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، یعنی عبادت کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہے حکم سمجھ کر، لیکن وہ مزہ کوئی نہیں آ رہا۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ قبض ہو جاتی ہے۔ وہ انسان کا علاج ہوتا ہے، غرور کا، تکبر و عجب کا علاج ہوتا ہے اس میں۔ ہر وقت کیفیات میں رہے تو ہو سکتا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈال دے، خراب کر دے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، شیخین ان کو کہا جاتا ہے امت میں، ان کے بارے میں غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں جو ہیں نا، ابو بکر اور عمر،
یہ جنت کے کہول جو پکی عمر کے لوگ ہوتے ہیں نا، کہول کہتے ہیں پکی عمر کے، 40 45 50، بڑھاپے سے پہلے اور نوجوانی کے بعد والی جو عمر ہوتی، پختہ عمر، یہ جنت کے کہول یعنی پختہ عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے، ابو بکر اور عمر۔ تو عرض کیا کہ ان کو میں اطلاع دے دوں، بتلا دوں؟ یہ خوشخبری؟ فرمایا نہ، ان کو بتلانے کی اجازت نہیں ہے۔ محدثین وہاں پہ بحث کرتے ہیں کہ کیوں بتلانے کی اجازت نہیں دی؟ وہ یہی فرماتے ہیں کہ تاکہ ان کے اندر عجب پیدا نہ ہو جائے، عجب، اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھنے لگ جائے، حالانکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنگت صحبت سے فیض یاب ہوئے تھے، لیکن شیطان جو ہے، شیطان وہ بہت بڑا دشمن ہے، وہ بڑے بڑوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے فرمایا کہ ان کو بتلانے کی اجازت نہیں ہے۔ بعد میں بتلا دیا ہوگا، فرمایا اب بتلانے کی اجازت نہیں، تاکہ ان کے اندر عجب پیدا نہ ہو جائے۔ تو جو مشائخ کا بتلایا ہوا ذکر ہے، اللہ والے بتلاتے ہیں، اس کی توفیق نہیں ملا کرتی، عام طور پر نہیں ملتی، کیونکہ یہ بہت اونچی چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نعوذ باللہ اس میں کوئی کمال خوبی نہیں ہے اس لیے لوگ کرتے نہیں، یہ بہت کم آتے ہیں، یا کرتے ہیں تو بہت کم چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہت اونچی چیز ہے۔ جب انسان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے نا، کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، تو اللہ پاک توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ جب تک روتا دھوتا نہیں ہے، استغفار نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، اللہ کو مناتا نہیں ہے، دوبارہ توفیق نہیں ملتی۔ بڑی نازک سی چیز ہے، بڑی خاص چیز ہے، خاص چیز ہر ایک کو نہیں ملا کرتی، خاص چیز ہر ایک کو نہیں ملا کرتی۔ تو یہ بہت اونچی چیز ہے جو اللہ والے ذکر بتلاتے ہیں، جو خانقاہ میں ذکر کرایا جاتا ہے، خلوت کے اندر بتلایا جاتا ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں، اس کے بہت فوائد ہیں۔ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ پاک اس کے ہو گئے۔ اللہ کا بننے کے لیے اس دور کے اندر مشائخ کا بتلایا ہوا ذکر، اللہ والوں کا بتلایا ہوا ذکر بہت زیادہ مفید اور بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ مفید ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ جتنی اس میں غفلت ہوگی اتنا اپنے اندر کمی محسوس کرے گا۔ بعض اوقات انسان خود بھی دھوکے میں پڑ جاتا ہے، خود کو صحیح سمجھ رہا ہوتا غلط راستے پر ہے، یہ بھی تو ایک مصیبت ہے۔ خود سارا نظام سیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، لیکن ہوتا وہ غفلت کے راستے پر ہے۔ جیسے ایک حصی مثال دیں، ایک آدمی، ایک شخص ہوتا بیمار ہے، اپنے آپ یا لوگ بھی اسے ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا صحت مند ہے، اور اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہا ہوتا ہے، ہوتا بیماری، جب چیک کرواتے ہیں بیماری نکلتی ہیں کہ فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے۔ تو کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے تو اسے چیک کرائیں گے تو پتہ چلے گا کہ میرے اندر کیا کیا مرض ہے، کیا کیا بیماری ہے، کیا کیا کمزوری ہے۔ اپنی نظر میں بہت کچھ بن رہے ہیں۔ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس کا ترجمہ آج آپ نے یہ یاد کرنا ہے، اس انداز سے یاد کرنا ہے کہ جو شخص اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے۔ من فَاذْكُرُونِي، اے بندو تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں۔ لفظی ترجمہ یہ نہیں بنتا، لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، لیکن مفہوم نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ جو شخص اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے۔ اس کی مثالیں دنیا میں بھی ہیں، مثالیں دنیا میں بھی ہیں۔ اصحاب کہف کا قصہ قرآن پاک میں ہے۔
کیسے ان 6-7 نوجوانوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، حالانکہ وہ لوگ جو 6-7 جوان تھے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، رائل فیملی سے تعلق رکھتے تھے، بڑے امیر کبیر تھے۔ اگر وہ اپنے گھروں میں رہتے، ان کی شادیاں بھی ہوتی، ان کی ٹھاٹ باٹ ہوتی، بڑے شان و شوکت سے رہتے اور بڑی عیاشی والی زندگی گزارتے، لیکن اللہ کا راستہ انہوں نے اپنایا، اللہ پاک وحدہ لا شریک پر انہوں نے ایمان رکھا، ہر قسم کی انہیں قربانی دینی پڑی، گھر سے گئے، وطن سے گئے، ماں باپ سے گئے، جائیداد ہر چیز سے فارغ، غار میں جا کے پناہ لی، اتفاق سے سارے وہاں جمع ہو گئے۔ اب چونکہ ہر قسم کی قربانی دے کر آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی نیند سلا دیا کہ 300 غالباً فصیح نے لکھا ہے 309 سال تک سوتے رہے۔ ظالم بادشاہ، اس کے کارندے ان کے پیچھے پیچھے تھے، ان کو تلاش کرنے لگ گئے، حتیٰ کہ ان کی تصویریں بھی وہاں لٹکوائی گئی مختلف جگہوں پر کہ یہ افراد ملیں تو ان کو پکڑ کر لاؤ، زندہ گرفتار کر کے لاؤ، یا ان کا سر قلم کر کے لاؤ۔ لیکن اللہ پاک نے غار میں ان کو سلایا۔ غار بھی عام سی تھی، کوئی ایسی نہیں تھی کہ جس کا کسی کو پتہ نہ چلے، اور غار کا جو باہر کا منظر تھا ایسا بنا دیا، ایسا خوفناک بنا دیا کہ جو آتا تھا وہاں سے ڈر کے ویسے بھاگ جاتا تھا۔ ان کو سلا دیا۔ مفسر نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ کروٹیں ان کی بدلتے رہے، کروٹیں ہر تھوڑی دیر کے بعد، فرمایا کہ 6 مہینے کے بعد ان کی کروٹ بدل دی جاتی تھی، کیونکہ زمین کا خاصہ ہے مٹی کا کہ انسانی جسم کو کھا جاتی ہے، سوائے انبیاء علیہ السلام کے، سوائے انبیاء کے اجساد مبارکہ پر زمین کی مٹی حرام ہے، اور اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے اپنے عاشقین اور اولیاء کی بھی اجساد کی حفاظت فرماتے ہیں قبر میں۔ تو زمین کا تو مٹی کا تو خاصہ ہے، وہ انسانی جسم کو کھا جاتی ہے، گلا دیتی ہے اسے، تو ہر 6 مہینے کے بعد ان کی کروٹیں بدلی جاتی تھی، فرشتے آتے تھے، ان کی کروٹ دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں کر دیتے تھے۔ سورج چونکہ سامنے پڑتا تھا تو سورج کو حکم دیا کہ سائڈ کر کے، کنارہ کر کے یہاں سے گزر، تاکہ دھوپ پڑنے سے ان کے جسم گلے نہیں۔ اللہ پاک نے سورج کا نظام بدلا، موسم کا نظام بدلا، فرشتوں کی ان کی خدمت پر ڈیوٹیاں لگائی، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی قربانی اللہ کے نام پر دی تھی، ایسے حفاظت فرمائی ان کی، اور ایک ایسے وقت میں ان کو اٹھایا کہ جب وہ فتنہ برپا تھا اور منکرین قیامت کی کثرت تھی، اور کچھ ایمان والے بھی لوگ تھے، بادشاہ مسلمان تھا، اکثر لوگ قیامت کے منکر تھے۔ اللہ پاک نے ان کو اٹھا کے بازار بھیج دیا۔ اب ناخن بڑے بڑے، بال حجامت بڑی ہوئی، 309 سال گزرے ان کو، ناخن بھی بڑے ہوئے، مونچھیں داڑھی بڑی ہوئی ہے، اور سارا جسم کے بال جیسے کئی دن سے کسی نے حجامت نہ بنائی ہو کیا حال ہوتا ہے، وہ تو 300 سال گزرے تھے۔ کچھ وہ شناخت کی لوگوں نے کہ یہ کون سے دقیانوس قسم کے لوگ اٹھ کے آ گئے، اور کچھ وہ سکہ انہوں نے جب دکھایا اپنے دور کا، اس سے پکڑے گئے۔ بہرحال تھوڑی سی پریشانی تو ان پر آئی وہ، لیکن بہت بڑا مسئلہ اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے حل کروا دیا، بہت بڑا مسئلہ حل کروا دیا۔ یعنی اللہ والے جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، بظاہر دنیا کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں سے بھی اللہ پاک ہدایت کے راستے نکال دیتے ہیں۔ کھانا لینے کے لیے آئے تھے، دعوت دینے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ بازار میں کیا لینے آئے تھے؟ کھانا لینے کے لیے آئے، تو وہ جو ہے ان کی راز آؤٹ ہو گیا، کچھ سکہ وغیرہ انہوں نے دیکھا کئی سو سال پرانا، کچھ ان کی وہ ایک دو جو ساتھی تھے، باقی تو غار میں تھے، ان کی حجامتیں بڑی بھی دیکھی، تو کبھی سکے کو دیکھتے ہیں، کبھی ان کو دیکھتے ہیں۔ تو پھر بات پھیلتے پھیلتے پوری مارکیٹ میں، پورے بازار میں بادشاہ تک بات پہنچ گئی۔ بادشاہ واحد تھا، کچھ لوگ اس کے ساتھ ایمان والے تھے جو اللہ پر قیامت پر ایمان رکھتے تھے، اکثر لوگ مشرک تھے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔
وہ جب ساری کی سارا منظر سامنے آیا ان کا، بادشاہ بھی گیا، اس کے لوگ بھی جا کر انہوں نے غار والوں کو دیکھا، اور پورے علاقے میں بات پھیل گئی کہ دیکھو کئی سو سال پہلے یہ جوان غائب ہوئے تھے، آج یہ مل گئے، کئی سو سال کے بعد اللہ پاک نے اٹھا دیا، تو قیامت کا مسئلہ بھی یہیں سے حل ہو گیا کہ اللہ پاک ہزاروں سال کے بعد بھی انسان کو اٹھا کے کھڑا کر دیں گے۔ اکثر لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، بلکہ سارے کے سارے تقریباً سب کے سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، وہ بظاہر دنیا کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو اتنے پسند آ رہے ہوتے ہیں، اس میں سے ہدایت کے راستے نکال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں چائنا میں 4-5 صحابہ آئے تھے تجارت کی غرض سے، تجارت کرنے کے لیے۔ شام میں کئی آئے تجارت کی غرض سے، کئی ملکوں میں تجارت کی غرض، یا جہاد کے لیے گئے ہیں یا تجارت کے لیے گئے ہیں۔ جہاد سے تو فتنہ کفر ختم ہوتا ہے، تجارت سے ایمانداری کا پتہ چلتا ہے۔ کس کا پتہ چلتا ہے؟ ایمانداری اور دیانتداری کا پتہ چلتا ہے۔ تو ایسے پیارے طریقے سے انہوں نے تجارت کی ہے کہ آج پورا ایک صوبہ چائنا کے اندر مسلمانوں کا ہے، بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، حالانکہ بدھسٹ لوگ ہیں، بدھسٹ ہیں، وجود خدا کے قائل ہی نہیں، کمیونسٹ قسم کے لوگ ہیں چائنا والے، لیکن اس 4-5 صحابہ کی تجارت کی برکت سے، دنیاوی کام ہے بظاہر، لیکن اللہ پاک نے اس میں ایسی خیر ڈال دی، ایسی خیر ڈال دی کہ سبحان اللہ، اس سے ہدایت کے راستے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب انسان کا تعلق اللہ پاک سے صحیح ہو، اللہ پاک کے ذات سے صحیح ہو، سیاسی تقریر کر رہا ہوگا، سیاسی، حالانکہ اب تو دین کی بات ہو رہی، اگر اس میں للہیت نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اس سے خیر نہیں پھیلے گی۔ فرمایا کہ اگر اللہ کے ساتھ رابطہ صحیح ہو، نسبت صحیح ہو، تو سیاسی تقریر ہو رہی ہوگی، انوارات الہیہ برس رہے ہوں گے، انوارات کی بارش ہو رہی ہوگی، بظاہر سیاسی تقریر ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو دین بیان ہو رہا ہوگا تو اس سے بھی ہدایت نہیں پھیلے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں اب اس میں کئی سبق نکلتے ہیں اصحاب کہف کے واقعے سے، ہر اللہ والوں کے واقعے سے۔ ایک ہمارے حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت سنا رہے تھے، حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہ، کہ اللہ والوں کا وجود جہاں پہ آ جاتا ہے وہاں ہدایت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ کہ حضرت ایک دفعہ سفر میں تھے تو ایک جگہ تھوڑی دیر حضرت بیٹھے، اپنی خوشی سے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، پانی پیا، تو وہاں پہ بعد میں دین کا بہت بڑا مدرسہ بن گیا اس جگہ پر، حالانکہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بیٹھے ہیں، کوئی دعائیں نہیں کی، کوئی وظائف وہاں نہیں پڑے بیٹھ کر، کوئی ذکر و اذکار نہیں کیا، بیٹھے ہیں، تھوڑا سا پانی پیا ہے، سستائے ہیں، اللہ پاک نے اس جگہ کو بھی منتخب کر لیا اور دین کا مرکز بن گیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا، قصص الصالحین میں عربی کی کتاب ہے، کسی عالم نے، عرب کے عالم نے لکھی، اس میں 300 واقعات اللہ والوں کے درج کیے۔ ایک واقعہ یہ لکھا کہ حضرت بھی ہمارے بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ کا محل تھا، بہت بڑا محل تھا، بڑی اونچی اونچی اس کی دیواریں، کئی میلوں تک وہ پھیلا ہوا تھا۔ اس نے بنوایا، پورا کا پورا شہر آباد کیا، اس محل کے اندر شہر پورا آباد کیا۔ جب محل کئی سالوں کے بعد تیار ہو گیا تو اس نے محل کا باہر سے بھی اندر سے بھی وزٹ کیا۔ پہلے باہر سے راؤنڈ کر رہا تھا کہ اس کی چار دیواری دیکھیں باہر سے کیسا لگتا ہے، اندر تو اس نے رہ نہیں تھا پھر ساری زندگی، جو بقیہ زندگی تھی، تو اپنے وزیروں کے ساتھ گھوڑوں پر، سواریوں پر، جو اس وقت کی سواریاں ہوں گی، راؤنڈ کر رہا ہے۔ کئی میل کا لمبا چوڑا محل ہے۔ تو جب ایک دیوار کے پاس سے باہر سے گزر رہا تھا تو محل کی دیوار کے ساتھ اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جیسے غریب لوگ جھونپڑی بنا لیتے ہیں
خیمہ سا لگا لیتے ہیں، محل کی دیوار کے ساتھ اس نے بنا لیا۔ اگر الگ بناتی تو ایک اس سے دیوار اور بنانی پڑتی جھونپڑی کی، اس نے کہا چلو ایک یہ محل کی دیوار ہو گئی، باقی 3 دیواریں میں خود۔ وہ ایک بڑھیا ایک مائی صاحبہ کی وہ جھونپڑی تھی جس میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتی تھی۔ تو جب بادشاہ نے دیکھا تو اس سے بہت غصہ آیا، اس نے کہا سارا کا سارا جو ہے نا پیسہ میرا ضائع کر دیا، بہت خوبصورت محل ہے لیکن یہ جو جھونپڑی ہے، سپاہیوں کو غصے ہوا کہ تم نے یہ کیا اسے ختم بھی نہیں کیا، تم نے اتنی بدنمائی معلوم ہو رہی ہے، کتنا برا معلوم ہو رہا ہے۔ سپاہیوں کو اشارہ ملنا تھا، انہوں نے چند لمحوں کے اندر اس کا صفایا کر دیا، جھونپڑی کو گرا دیا، ختم ہو گیا۔ مائی صاحبہ کہیں گئی ہوئی تھی، وہ جو اکیلی مائی رہتی تھی، اپنے رب کو یاد کرتی تھی، جنگل سے لکڑیاں چننے گئی ہوئی تھی یا کسی غرض سے آئی، جب دیکھی تو جھونپڑی کی حالت عجیب ہوئی ہے۔ تو دائیں بائیں سے کسی سے پوچھا کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا جی بادشاہ نے گروایا، بادشاہ کی سپاہیوں نے یہ تیری جھونپڑی گروائی۔ دل میں خیال آیا کہ بادشاہ کا تو زمین پہ اتنا بڑا محل ہے، اس کے محل کے لیے تو اتنی جگہ، میری جھونپڑی کے لیے جو چند فٹ کی جگہ ہے وہ بھی نہیں ہے زمین پر۔ اور ایسے اللہ کی طرف، ایسے آسمانوں کی طرف اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، چونکہ اللہ کے ساتھ تعلق تھا، اللہ پاک کے ساتھ تعلق بنا ہوا تھا، تو اس نے اللہ کو مخاطب کر کے کہا اس مائی صاحبہ نے کہ یا اللہ میں تو نہیں تھی، آپ کدھر گئے تھے؟ میں تو نہیں تھی، آپ کہاں گئے تھے؟ چلو میں ہوتی، میں ان کو روکتی، منع کرتی، کوئی گالی گلوچ کرتی، کوئی اس سے ہوتی، ناراض ہوتی، کرنے اختیار تو ان کو تھا، کچھ تو دفاع کرتی۔ آپ تو سب کچھ کر سکتے تھے، آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ میری جھونپڑی گری ہے، اور یہ بادشاہ آپ کی زمین پر اتنے بڑے محل کے لیے جگہ ہے، میری جھونپڑی کے لیے جگہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اسی وقت بادشاہ کا محل، بادشاہ بھی، اس کے وزیر، سارا کچھ، اس کا محل پورا کا پورا شہر زمین بوس ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یا اللہ میں تو نہیں تھی، آپ کدھر گئے تھے؟ یہ تعلق کی وجہ سے، ایسا ہوا، مگر نہ اگر ہم میں سے کوئی ایسے للکارنے لگ جائے اور اللہ پاک کی غیرت کو جگانے لگ جائے تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس کا تعلق تھا اللہ کی ذات سے۔ کہتے ہیں نا میاں بیوی جا رہے تھے کہ نیا جوڑا بنا تھا، نئی شادی ہوئی تھی، تو ایک صوفی صاحب اللہ والے گزر رہے تھے، تو بارش سی آئی ہوئی تھی، پانی کھڑا تھا، وہ گزرنے میں بے احتیاطی ہوئی، چھینٹیں اس جو ان کی تھی زوجہ اس پر پڑ گئے، کپڑے خراب ہو گئے۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا شوہر کو، اس نے تھپڑ دے کے مارا۔ بس وہ تو خاموشی کے ساتھ تھپڑ کھا کر چپ کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ پیچھے شور ہو رہا ہے، وہ شخص جو ہے نا جی پھسلا، اس کا پاؤں پھسلا، سر کی چوٹ لگی اور مر گیا۔ لوگ آگے آ کہ آپ نے کچھ پڑھا ہے اس پر، آپ نے ایسے کیا، آپ نے ایسے کیا، آپ نے ایسے، وہ بندہ مار دیا آپ نے۔ لوگ تو دیکھ رہے تھے سارا ماجرا۔ انہوں نے کہا تھا بات یہ نہیں ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اصل یہ تعلق کی بات ہے، یہ تعلق کی بات ہے۔ اس کا بیوی سے تعلق ٹھیک تھا، محبت کا تعلق تھا، تو کپڑوں پر صرف چھینٹے پڑے ہیں، پانی کے، گندے پانی کے چھینٹے پڑے، اس سے برداشت نہیں کر سکا۔ یہ میرا بھی اپنے رب سے تعلق تھا، اللہ بھی برداشت نہیں کر سکے۔ مجھے جب تھپڑ لگا میں خاموشی سے چلا گیا تو اللہ پاک بھی اس کو برداشت نہ کر سکے، یعنی اللہ پاک نے بھی فوراً بدلہ لیا اور وہ گرا، سر کی چوٹ لگی۔ بہانہ ہی بننا ہوتا ہے، حالانکہ لوگ گرتے رہتے ہیں، چوٹیں لگتی رہتی ہیں، موت واقع نہیں ہوتی، لیکن اللہ پاک چاہیں تو کھڑے کھڑے کسی کو موت دے دیں، بغیر کسی سبب کی موت دے دیں، موت و حیات کے مالک ہے۔ بات تعلق کی، میں بات تعلق کی ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ پاک اس کے ہو گئے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں سے آپ یہ ذہن لے کر جائیں کہ ہمارا بھی تعلق ہے اور ہم فلاں کے لیے ایسے کریں گے، بددعائیں کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔
اصل میں اخروی یعنی چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، آخرت کہ آخرت میں اللہ سے تعلق بناؤں، میری آخرت بن جائے، میری قبر بن جائے، میری آخرت بن جائے، میرے آخرت کے معاملات صحیح ہو جائیں۔ باقی دنیا تو یہ گزرگاہ ہے، گزر جانی ہے اور یہاں سے چلے جانا ہے، یہاں سے ایک دن چھوڑ جانا ہے۔ تو اصل تعلق مع اللہ کا جو شوق اور جذبہ ہے وہ کس لیے ہونا چاہیے؟ اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ عبادت دنیا کے لیے ہو، ذکر دنیا کے لیے کہ دنیاوی فوائد حاصل کروں، نہیں۔ یہ تو بہت گھٹیا سوچ ہے، بہت گھٹیا سوچ ہے۔ کریں، ضرور کریں، لیکن اپنی عاقبت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ ذکر کی ایک بہت بڑی فضیلت جو ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تخریج فرمائی ہے، اس کو نقل کیا ہے، حضرت ابو درداء سے روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہارے اعمال میں سے سب سے بہتر عمل کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ فَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، جو تمہارے رب کے ہاں بہت پاکیزہ چیز ہو، بہت ہی پاکیزہ عمل ہو۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، تمہارے درجات کو بہت زیادہ بلند کرنے والی چیز ہو۔ یہ بیان فرماتے جا رہے ہیں، اور جو مخاطب ہیں حضرت ابو درداء، صحابہ دوسرے بھی تھے، راوی تو وہ ہیں، ان کے دل میں شوق بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کوئی عجیب چیز بیان کرنے لگے، کس کی اتنی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ خیر من انفاق الذهب والفضہ، اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرنے سے افضل۔ وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم، اور میدان جہاد میں دشمن کے ساتھ جہاد کرنے سے بھی افضل کہ تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں، اس سے بھی افضل۔ قالوا بلا، صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بیان فرمائیے، بتلائیے ہمیں وہ کیا عمل ہے، ہم کوشش کریں گے اس پہ عمل کرنے کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر، یعنی اللہ پاک کا ذکر، کیونکہ یہ مقصود ہے، یاد رکھنا یہ مقصود ہے، یہ مقصودی عبادت ہے۔ جہاد جو ہے یہ فتنے کو روکنے کے لیے ہے، فتنہ کفر کو روکنے کے لیے، فساد کو روکنے کے لیے۔ انفاق الذهب، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، غریب کی فریاد رسی کی، اس کی مدد کے لیے ہے۔ جو اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ تو مقصود ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، یہ مقصد ہے۔ ہاں بعض مواقع پر اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس بعض اوقات دوسرے اعمال کی بھی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ ایک شخص بھوکا مر رہا ہو تو وہ سننے والا کہے جی میں تو اللہ کا ذکر کروں گا، یہ افضل ہے، بھئی اس کی بھوک دور کرنا اب افضل ہوگا۔ دشمن لے کے تلوار آ گیا ہو مارنے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ بیٹھے ہو تسبیح لے کر کے، یہ افضل ہے۔ موقع بموقع چیز نبی علیہ السلام نے عمومی حالات کو سامنے رکھ کر فرمایا، عمومی حالات، ایمرجنسی کے حالات نہ ہوں، عمومی حالات کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ عمومی حالات جب ہوں، نارمل حالات ہوں، تو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، ذکر اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل ہے، اور درجات بھی اس سے بلند ہوتے ہیں، اور اللہ کے ہاں، تمہارے بادشاہ کے ہاں، ملک کے ہاں بہت پاکیزہ عمل ہے۔ فرمایا ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ تو یہ جو اتنی زیادہ فضیلت ہے اللہ کے ذکر کی، یہ یاد رکھنا، یہ زبانی ذکر کی نہیں ہے کہ زبان سے ہم کریں، دل غافل اور زبان سے ذکر کر رہے ہیں، نہیں، اس کو سمجھنا چاہیے، ہم بھی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ ذکر سے مراد ہے اللہ کی محبت، یاد رکھنا، ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی محبت اور اس کا عشق، ہاں جی، اللہ کی محبت اور اس کا عشق، پھر اس کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ زبان سے بھی کرے، تسبیح لے کر کرے، نماز کی صورت میں کرے، تلاوت کی صورت میں کرے، مناجات کی صورت میں کرے، وہ ہر چیز سے افضل ہو جائے گا، ہر چیز سے بالا ہو جائے گا۔
وگرنہ زبانی ذکر، زبان پر ذکر ہے، دل میں خیالات کچھ اور چل رہے ہیں، اس کی وہ کہاں فضیلت ہو سکتی ہے؟ خود سوچیں۔ ذکر سے مراد اللہ کی محبت، اللہ کا عشق یاد رکھنا، وہ حقیقی یاد ہے، حقیقی ذکر ہے، یاد رکھنا۔ اور ذکر کرنے والے کو بھی صحیح معنوں میں تسلی تب ہوگی جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی، جب دل میں اللہ کا عشق ہوگا، صحیح معنوں میں تسلی تب ہوگی کہ اب میں اپنی لائن پر آیا ہوں، اب اپنے مقصود پر آیا ہوں۔ پھر وہ ہر چیز سے، ہر عمل سے افضل ہو جائے گا، ہر عمل سے افضل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ پاک کے ساتھ جو تعلق ہے محبت و عشق والا، یہ تو ہر چیز کی روح ہے، یاد رکھنا، پورے دین کی روح ہے۔ اگر یہ نہیں ہے ایک طرف رکھ دو، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک طرف نکال کے رکھ دو، یہ نسبت نکال کے ایک طرف رکھ دو، نہ اس انسان کی حیثیت ہے، نہ کسی کام کی اتنی حیثیت ہے۔ ہر عمل کی یاد رکھنا، ہر نیکی کی، پورے کے پورے دین کی روح اور خلاصہ اور نچوڑ اور مغز تعلق مع اللہ ہے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، محبت و عشق والا تعلق۔ یہ جس عمل میں بھی آتا جائے گا وہ عمل دوسرے اعمال کی نسبت ہزاروں درجے بڑھ جائے گا، ہزاروں درجے۔ اس لیے تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہا ہے کہ اللہ کے عاشق کی ایک رکعت غیر عاشق اور عارف کی لاکھ رکعتوں سے افضل ہے، لاکھ رکعتوں سے۔ یعنی غیر عارف 1,00,000 رکعتیں ادا کرتا ہے، اللہ کی محبت و عشق والا 1 رکعت ادا کرتا ہے، وہ 1,00,000 رکعت اس کا جو ہے نا جی وہ ثواب بڑھ جاتا ہے، اضافہ اس میں ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اتنی آسان چیز نہیں، اتنی آسان چیز نہیں کہ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، بیٹھ کر باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے دلوں میں اس کا ایک نقشہ سا ہے، ایک خاکہ سا ہے۔ اگر یہ ہمیں حقیقت نصیب ہو جائے نا، پھر ہمارا رنگ ہی بدل جائے۔ یہ خاکہ سا ہے، کچھ بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں، کبھی کوئی خیال آ گیا اس طرف، تو وگرنہ اگر اس کی حقیقت نصیب ہو جائے، جیسے وہ شاعر نے نظم میں کہا ہے کہ اگر عشق خداوندی نصیب ہو جائے تو دنیا کی چاہت محبت دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی پوری دنیا کی نظر، پوری دنیا کی اہمیت دل سے نکل جاتی ہے۔ جب اللہ پاک دل میں آتے ہیں، ہر چیز کی حیثیت ختم، ہر چیز کی حیثیت ختم۔ اور ہمارے دلوں میں ہر چیز کی حیثیت ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ ہم ابھی ادھورے ہیں، ناقص ہیں، انقص ہیں، بہت زیادہ ناقص ہیں۔ تو یہی اپنے عجز و قصور کا اعتراف کر کے اللہ پاک کے سامنے جھولی پھیلا کر دعا کرتے رہیں، مانگتے رہیں، تو شاید اللہ پاک کرم فرما دیں، اپنا شاید اپنی رحمت فرما دیں۔ مجھے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ آخری سالانہ اجتماع کے وہ الفاظ جو کئی دفعہ ساتھیوں کو سنائے بھی ہیں، تو وہ الفاظ کبھی کبھی سنتے ہیں، وہ الفاظ محفوظ ہیں الحمدللہ، بلکہ ہمارے یوٹیوب چینل میں بھی وہ بیان ہے، محبت الہی پر یوٹیوب چینل جو خانقاہ عبدیہ آفیشل، اس میں وہ بیان ہے محبت الہی کے نام سے۔ تو اس میں حضرت کے وہ الفاظ کہ سب کو یہی چاہیے، احباب کو یہی چاہیے، ان خدمت کرنے والوں کو یہی چاہیے کہ اسی درد سے خدمت کریں، اسی درد سے کوشش کریں کہ ہر وقت اللہ پاک سے اس کے عشق و محبت کی بھیک مانگتے رہیں، شاید اللہ پاک ترس کھا کے کو ذرہ ہمیں نصیب فرما دیں، ہمارا کام بن جائے۔ تو معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جب حاصل ہو جائے نا، تھوڑی سی بھی، چلو تھوڑی دیر کے لیے بھی حاصل ہو زندگی میں، تو اس مبارک لمحے پر، وہ مبارک لمحہ جو آپ کو مجھے کبھی حاصل ہوا کہ ہم اللہ پاک کے ساتھ خاص ہمارا تعلق ظاہر ہوا اور تجلیات اللہ کی طرف سے پڑی، اور اس میں رونا آ گیا، گریا آ گیا، اللہ کی طرف کشش پیدا ہوئی، اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوا، اللہ کی محبت میں رونا نصیب ہوا، وہ ایک لمحہ چاہے 2 منٹ کا، اس پر زندگی کے ہزاروں لاکھوں لمحے قربان، وہی لمحہ حیات میری اور آپ کی زندگی کا سرمایہ ہوگا، یاد رکھنا۔ بس اس کو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، یا اللہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں آپ کی محبت میں رویا تھا، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں تھا، تنہائی میں آپ کی کشش ایسی آئی تھی کہ مجھے آپ کی محبت میں رونا نصیب ہو گیا تھا،
اس کو آپ دعا میں دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور دفع بلیات کے لیے، مصائب کے ٹالنے کے لیے اللہ پاک کے سامنے ان لمحات کو پیش کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک لفظ کہا ہے کہ وہ مبارک لمحہ ہماری زندگیوں کا ایک انسان کی نہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کی غفلت والی زندگیوں کے لاکھوں کروڑوں لمحات اس کسی بھی اللہ والے کے، کسی بھی شخص کے، کسی بھی اہل دل کے، وہ ایک لمحے پر جو اللہ کے ساتھ اسے نصیب ہوا، سارے لمحے قربان ہو، ساری زندگیاں قربان ہو۔ اور یہ ایسی بات ہے، یہ محسوس کرنے کی بات ہے، یہ سنی سنائی بات نہیں کہ سن لی، اور یہ محسوس کرنے کی بات ہے۔ اللہ کرے ہمارے نصیب جاگ جائیں، ہمیں کو حاصل ہو جائے، پھر یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں مشائخ کے ساتھ، اپنے شیخ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے سے۔ تعلق یعنی دل کا تعلق جو ہے نا، دل کا تعلق مضبوط ہو تو کچھ نہ کچھ فیض ملتا ہی لازمی ہے، چاہے انسان جتنا بھی غافل ہو، غفلت میں گزار رہا ہو، ذکر کے ناغے ہو رہے ہوں، دل کے ساتھ کنیکشن دل کا جڑا ہوا ہو تو کچھ نہ کچھ وہ سگنل آ ہی جاتے ہیں، چاہے کمزور ہوں، کچھ نہ کچھ سگنل منتقل ضرور ہوں گے، کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا۔ اور اگر دلی کا تعلق نہ ہو تو پھر کیسے ہوگا یہ نظام؟ تو مشکل ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے اس پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ بس یہ چیز ذہن نشین فرما لیں، فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پہل ہماری طرف سے ہوگی، پہل ہماری طرف سے ہوگی، ظاہراً پہل ہماری طرف سے ہوگی، لیکن حقیقتاً پہل کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ میں اضافہ کر رہا ہوں، بات کو سمجھنا ہے۔ حضرت مائی رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ صلوات اللہ علیہا فرمایا کرتی تھی کہ کوئی انسان توبہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ اس کی طرف رجوع نہ کرے، اللہ نہ چاہے وہ توبہ کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی ادا بندے کی پسند ہوتی، ہوتا گناہگار ہے، اللہ کو وہ پسند ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کی توجہ فرماتے ہیں، اس کے دل کی طرف، اس کے دل میں توبہ کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ پہل حقیقت میں کس کی طرف سے ہے؟ اللہ جسے اپنا بناتے ہیں وہ بنتا ہے، جسے اللہ نہ بنانا چاہے وہ قطعاً اس راستے پر آتا ہی نہیں۔ ابو جہل اللہ کو پسند ہی نہیں تھا، ابو لہب اللہ کو پسند ہی نہیں تھا، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اللہ کو پسند ہی نہیں تھا، اس کا بیٹا پسند آ گیا اللہ کو۔ ابو جہل ابو لہب پسند ہی نہیں تھے، بلال جو رنگ کے کالے تھے وہ پسند آ گئے، ان کو ہدایت دے دی۔ صہیب روم سے آئے ہدایت پا گئے، سلمان فارس سے آئے، ایران سے آئے ہدایت پا گئے، غلاموں کو ہدایت مل گئی، اور جو بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے خراٹ، ان کو ہدایت نصیب، اور بڑے بڑے فصیح ذہین اور بڑے ملکے والے، بڑی صلاحیتوں والے، وہ ان کی مت ماری گئی۔ ادھر سے ہوتے ہیں سارے فیصلے، ادھر سے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک جس کو منتخب کرنا چاہیں تو منتخب فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے نا کہ بکریاں چرا رہے تھے تو ایک بکری ریوڑ سے نکلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے خوب بھاگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوب بھگایا اس نے، تو آخرکار وہ زخمی ہو گئی، پاؤں بھی اس کے زخمی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں مبارک بھی زخمی ہو گئے، لیکن غصہ پھر بھی نہیں آیا۔ تو اس کو پکڑا اور اس کے کانٹے شانٹے نکالے اور اس کو مخاطب کر کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی بندی تو نے موسیٰ پر رحم نہیں کیا، اپنے آپ پر تو رحم کر لیتی، لہو لہان ہو گئی ہے، کانٹے زخم، جسم تیرا جو ہے نا جی وہ لہو لہان ہو چکا ہے، کانٹے چبھے ہوئے ہیں تجھے، مجھ پر رحم نہیں کیا، اپنے آپ پر تو رحم کر لیتی کم از کم۔ تو یہ منظر ملائکہ دیکھ رہے تھے، فرشتے دیکھ رہے تھے، بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ بندہ تو اس قابل ہے کہ اس کو نبوت ملنی چاہیے، اتنا حوصلے والا ہے، اس کو نبوت ملنی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا، ہم نے منتخب کیا ہوا ہے، ہم نے پہلے سے منتخب کر رکھے۔ تو انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے فاذکرونی اذکرکم، اے بندو تم مجھے یاد کرو۔ ظاہراً پہل بندے کی طرف سے ہے، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ اللہ جسے چاہیں اسے اپنے ہدایت کے راستے
آسان کر دیتے ہیں، سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، شعور عطا کر دیتے ہیں، اور اس کا خانقاہ عبدیہ آفیشل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حضرت اقدس مولانا محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہیں۔